اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں مشتاق احمد میر ٹیچر یو پی ایس بارہمولہ. آج ہمارا ہم نے جو کلاس دیا تھا, جو ٹاپک پڑھا تھا جابر بن حیان, آج ہم اس کا دوسرا پارٹ جو ہے شروع کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور گھر پر ہوں گے, کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے ہمیں جو آج گھر پر ہی رہنا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی گھر پر ہوں گے. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 47 نکالیں, تو ہم کل سے آگے اپنا دوسرا کلاس جو ہے وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو کتاب کھولیں اور ہم دیکھتے ہیں. تو آج جو ہمارے پاس جو نئے الفاظ آئے ہیں, تو ان میں سے ہے مرتب, ترتیب دینے والا, جو ترتیب دے رہا ہو. قواعد, قاعدہ کی جمع. محفوظ, حفاظت سے رکھا ہوا, اس چیز حفاظت سے تھاوان تک ونان محفوظ. ایجاد کرنا, وجود میں لانا, نئی بات پیدا کرنا, کہ نئی بات پیدا کرنا. تو اور دوسرا جو ہے کشید کرنا, عرق نکالنا, جس کا ہم رس نکالتے ہیں, عرق نکالتے ہیں. تو آلہ, آلہ ہو گیا اوزار, ہتھیار. کوئی ہتھیار جس کا اوزار, ہتھیار, اس کو آلہ بولتے ہیں. تو معدنی تیزاب, وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے. دھاتوں سے ایک تیزاب نکالتے ہیں, تو اس تیزاب کو بولتے ہیں معدنی تیزاب. عظیم, بڑا, بڑے رتبے والا. بابا آدم, موجد, شروع کرنے والا, جس کو موجد کہتے ہیں. بابا آدم جو ہے تمام انسانیت کا جو باپ ہے, اس کو بابا آدم بولتے ہیں. تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. اس کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا, روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی, البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. تو کل ہم نے یہ یہاں تک پڑھا تھا. کل ہم نے جابر بن حیان, ہے نا. تو آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے کہ کل ہم نے کیا سیکھا کہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کوفے میں ایک عطار رہتا تھا. اس کا نام حیان تھا. تو اسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا, تبھی اس کا نام جابر بن حیان. لیکن وہ چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں نے اس کو گاؤں بھیج دیا, اپنے رشتہ داروں کے ہاں گاؤں بھیج دیا. تو آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. کچھ سال گاؤں میں گزرنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. تو کیونکہ یہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوفہ جو ہے یہ بغداد کا ایک شہر ہے, تو وہاں سے یہ واپس آ گیا. گاؤں میں تھا, اپنے ماں رشتہ داروں کے ہاں تھا, تو واپس آ گیا. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. کوفہ میں سب سے پہلے جو تھا عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. اب جابر جوان تھا, اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی, چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ
ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک پڑھیں گے، تو ہم پیچھے چلیں گے، تھوڑا اس کا معنی دیکھیں گے۔ تو ہم نے یہاں سے آج شروع کیا کیونکہ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، تو آج تھوڑا ہم یہاں سے شروع کریں۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ تو یہ اس کا پیج نمبر 2 ہے۔ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد، کیونکہ وہاں گاؤں میں زیادہ ٹائم نہیں گزارا اس نے، تو کچھ ٹائم گزارنے کے بعد وہ واپس کوفہ آیا، اپنی ماں کے پاس آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، ہے نا، کیونکہ علمی ماحول تھا اس دنوں کوفہ میں، تو جابر کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے۔ اس مقصد سے اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ایک عام تعلیم ہوتی، جو جس طرح آج ہمارے یہ سکول ہے، ان کو بھی مروجہ تعلیم بولتے ہیں، کیونکہ یہ عام جو اس وقت کی رواج کے مطابق تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی ایک مدرسے میں داخلہ حاصل کیا۔ تو اب جابر جوان تھا، اس نے سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس کا باپ پہلے بچپن میں ہی گزر گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ماں کی وہ غربت اس سے دیکھی نہیں گئی۔ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ یہ روز سوچتا تھا کہ میں کس طرح سے سونا بناؤں، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، کیونکہ اس پہ ایک دھن سوار تھی، ہر وقت لگا رہتا تھا کہ میں سونا کیسے بناؤں تو اپنی ماں کے لیے اس کی غربت کو دور کروں۔ تو اس وجہ سے اس نے سونا بنانا شروع کیا۔ تو اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، اور قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ کبھی ایک دھات لاتا تھا، دوسری دھات لاتا تھا، اس پہ دوسری جڑی بوٹیاں ڈال کے ان کو ایک بھٹی جو بڑا چولہا ہوتا ہے اس میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں اب قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، ہے نا، مختلف قسم کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ دھات جڑی بوٹی بیٚیہِ الگ الگ بانہٕ یمن منٛز یہ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہ پنُن یہ تجربہٕ اوس کران تہٕ یِمن اوس کُملاوان روزان، رلاوان پانہٕ ؤنۍ۔ تو پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اوس کیمیا گری نٔے نٔے تجربہٕ کران، تہٕ اَمہِ ساتہٕ یُتھُے یہِ تجربہٕ اوس کران، اَتہِ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ٲسۍ نٔے نٔے کینٛہہ چیٖز بنان۔ اس لیے کٔرۍ أمۍ واریاہ کینٛہہ چیٖز ایجاد، تہٕ یِمن سۭتۍ لوٗکن واریاہ فٲیدٕ ووت۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ پھیلے أمۍ سٕنٛز شہرت ہے پھلٲنۍ جایہِ چھِ جابر لڑکہٕ اکھ، سُہ چھُ بناوان نٔے نٔے چیٖز، تہٕ واریاہ دوٗر تام پھٔہلے أمۍ سٕنٛز شہرت گٔے أمۍ سٕنٛز۔ تہٕ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھے، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ أمۍ سوٗز أمِس شِش، یہِ اوس خلیفہ، دوٚپنَس ژٕ وَل سا کوٚت؟ بغداد۔ جابر ییٚلہِ بغداد ووت، جب یہ بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ کس نے؟ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، کیونکہ یہ نئے نئے تجربے کرتا رہا، اور خلیفہ کو پتا تھا کہ یہ کیا ایک سائنسدان ہے، تو اس وجہ سے اس نے نئے اس کے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو جابر جو ہے یہ دنیا کے پہلے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناخبر، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیمسٹری میں کس نے تجربات شروع کیے؟ اسی جابر نے، جس کو جابر بن حیان بولتے ہیں۔ تو
ये याद रखना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो बाबा आज़म है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिरी है। इसने कीमियाई तजुर्बात किए, इन तजुर्बात के असूल और कायदे मुरतब किए। ये असूल और कायदे कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। इसने आज से तकरीबन 1200 साल पहले क्या किया, ये तजुर्बे किए, और ये तजुर्बे अब भी इस्तेमाल, उसूल कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। तो आज भी इनको क्या किया जाता है, आज भी इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। किनको? तो आज फिर एक बार मैं आपसे इजाज़त मांग लेना चाहता हूँ, फ़ी अमानिल्लाह। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने घर में रहेंगे आप, क्योंकि जितना हम घर में रहेंगे उतना हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। तो इसके साथ ही फ़ी अमानिल्लाह।